جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل کرم اور اس کے شکر سے خیریت سے ہوں۔ تو آج میں نے کوکنگ کوئی نہیں کرنی تھی کیونکہ وہ میری تھوڑے دن کل میں نے شام کو رات کو چاول بنائے تھے اور دال میری پہلے کی پڑی ہوئی تھی۔ اکیلی میں ہوں، بس وہی میں نے ابھی دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، تو اٹھوں گی تو کھاؤں گی، لیکن میں نے ابھی بچے پڑھ کے گئے تو میں نے سوچا تھا کہ پہلے اس کا ویڈیو کا انٹرو دے کے اس کا اینڈ کر کے تو پھر میں اٹھتی ہوں۔ تو اس لیے میں نے آپ سے بات چیت شروع کر دی۔ تو میں نے بنائے تھے یہ، کیونکہ آپ سے تو میں ٹچ نہیں رہی تو میں نے بیچ میں بنائی تھی، ویڈیو بھی بنائی کہ اب شروع کروں گی، لیکن نہ میں کر سکی، وہیں کا وہیں رہ گیا، بس کبھی کوئی رکاوٹ کبھی کوئی۔ آلوؤں کا میں نے بوائل آلو کر کے، تو آپ نیکسٹ ویڈیو دیکھنا، اس میں نے چائنیز طریقے سے سبزیاں تیار کر کے وہ مکس کر کے تو اس کا بنایا، دیکھنا وہ بڑا اچھا، یقین کرے بہت ٹیسٹی بنا تھا۔ تو جو ہے آپ بھی اس کی ضرور ٹرائی کرنا۔ ابھی تو موسم ہے گاجروں کا، بند گوبھی، شملہ مرچیں وغیرہ وغیرہ، چلو تو وہ آپ ضرور دیکھنا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، آپ کو میں دکھاتی ہوں، آپ اس کو دیکھنا اور آپ بھی بنانا۔ ایزی بھی ہے، کم پیسے لگنے والی چیز ہے۔ 1 یا 2 آلو بوائل کرو، تھوڑی تھوڑی سبزیاں جو ہیں وہ اس میں شامل کرو، تو بڑے اچھا جو لنچ یا جو بھی بنانا آپ چاہو بن سکتا ہے۔ یعنی وہ ایسا بیٹر ہے کہ آپ اس سے چاہے روٹیاں بنا لو، چاہے وہ ریپ بنا لو، چاہے وہ جو کیا کہتے ہیں جو آلو کے کباب یا ٹکیاں ہوتی ہیں چائنیز طریقے کی بنی، وہ بنا لو۔ تو وہ میں آج شیئر کرتی ہوں اور آپ بھی دیکھنا۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے؟ بہت مدت کے بعد حاضر ہو رہی ہوں۔ کچھ گرمی بڑی شدید تھی اور اوپر والا پورشن ہے تو ہر وقت کولر چلتا تھا، اس کے باوجود 24 گھنٹے کولر چلا، اس کے باوجود جسم جلتا تھا۔ تھوڑا موسم چینج ہوا، تھوڑی بیمار ہو گئی، کوئی جسم کی دردوں کا ایشو ہو گیا، تو اب اللہ کا شکر ہے اب کافی بہتر ہوں۔ تو اتنی غیر حاضری کی معذرت چاہتی ہوں۔ یہ آج میں آلوؤں کی یعنی آلو اور جو سبزیاں ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اس میں گاجریں ہیں اور بریک بریک کٹی ہوئی، سمجھ نہیں آئے گی، یہ شملہ مرچیں ہیں اور یہ بند گوبھی، کیونکہ یہ پک چکی ہوئی ہیں اس لیے یہ دیکھیں۔ اور گاجر، شملہ مرچ اور بند گوبھی، میں نے ان کو شملہ مرچ کو باریک کاٹ لیا تھا، بند گوبھی کو تھوڑی سی کاٹ لی تھی، تھوڑی سی کدوکش کر لی تھی، گاجروں کو کدوکش کر لیا، آلو بوائل کر لیے، پیاز کو جو ہے اس طرح میں نے کاٹ لیا باریک باریک۔ اور یہ بیسن ہے، اس کو میں نے ڈرائی روسٹ کر لیا، تھوڑا خشک بھون لیا ہے، اس میں سے خوشبو آنے لگی تو پھر اس کو میں نے رکھ دیا تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اب یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، تھوڑی سی ابھی بھی کسر ہے، اور یہ بھی میں نے پھیلائی ہوئی ہیں کہ تاکہ ٹھنڈی ہو جائیں۔ اور میں نے اس کا بیٹر بنانا ہے، یہ آلو بوائل کیے ہوئے ہیں، تو آلو بوائل کر کے میں نے میش کر کے رکھ لیے ہیں، تو اس کا بیٹر بنانا ہے۔ بیٹر بنا کے اس کے بعد آپ چاہے اس کی روٹیاں بناؤ، چاہے اس کو سوری وہ تھوڑا چکھیا تو گلے میں لگا، چاہے اس کے کباب بنا لو، چاہے روٹیاں بنا لو، چاہے وہ جو ریپ بناتے ہیں وہ بنا لو۔ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ملٹی پرپز کے لیے بن جائے گا یہ۔ تو چلیے اب دیکھتے، مکس ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ہو تو گیا ہوا ہے۔ ہاں، اس کو میں نے تھوڑا سا آئل لگا کر کے کڑاہی میں ڈال کے تھوڑا تھوڑا اس کو میں نے جو ہے سوگی کیا کہتے ہوتے سوتے کر لیا، نرم کر لیا تھوڑا سا، یہ ہر چیز کو نرم کر لیا۔ سب سے پہلے میں نے اس کو کیا بند گوبھی کو، اس کو سائڈ کے پہ کر کے آنچ بہت ہلکی رکھی تھی، پھر میں نے شملہ مرچیں کر لی تاکہ بالکل کرنچ تو رہے لیکن اتنا بھی نہ رہے کہ وہ کچا لگے۔ یہ دیکھیں ٹوٹتی ہیں زور لگا کے تھوڑی۔ اور اس کے بعد میں نے اینڈ پہ جو ہے یہ ساری چیزیں الگ کر کے تو گاجروں کو جو ہے وہ میں نے کر لیا۔ اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا وہ ڈالا
सोया सॉस और सिरका, ये चीज़ें डाल के उनको इसमें खुशक कर लिया, क्योंकि ज़ाहिर है फिर कबाबों में तो वो रहना था ना, लिक्विड सा हो जाना था। फिर को इसी में मैंने ड्राई करके फिर मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब थोड़े मैं इसमें मसाले मिक्स करूँगी, सूखा धनिया, ज़ीरा, बस पिसा हुआ ये दोनों चीज़ें, और नमक और मिर्च, दरदरी मिर्च डालूँगी, और थोड़ी सब्ज़ मिर्चें काट के डालूँगी। सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के डाल दी, पिसा हुआ जो धनिया सूखा वो डाल दिया, पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया, थोड़ा सी सुरख मिर्च डाली है, ये नमक डाला, दरदरी मिर्च डाली और सब्ज़ मिर्चें, और ये सब मिक्स करेंगे। ये मैंने क्यों डाला है बेसन ड्राई रोस्ट करके, कि अगर थोड़ा इसका जो नमी भी होगी वो इसको जूस जो है ना जज़ब कर लेगा, और फिर टिकियाँ जो है ना अगर बनानी होगी तो वो ठहरी रहेंगी, अगर वैसे इस्तेमाल करना हो तो भी अच्छा रहेगा। जी ये देखें, मैंने टिक्कियाँ भी बना ली हैं और देख लें माशाल्लाह खड़ी हैं, और मैंने पतली ज़रा बनाई हैं जानबूझ के, जरा मोटी नहीं ज़्यादा रखी। उसकी वजह ये है ना कि अगर बेसन में कुछ कच्चापन रह भी जाए तो वो भी अच्छे से पक जाएगा। वैसे तो मैंने उसको भून लिया, जब भूनते हुए चनों जैसी खुशबू आए ना, भुने हुए चनों जैसी, तब उसको छोड़ देना है, मतलब तब उसको ठंडा करने के लिए डाल देना है। ये बाकी मटीरियल मैंने इसमें डाल दिया है। और चाहे इसका मैं पराठा बना लूँ, चाहे इसके वो रैप बना लूँ, और चाहे इसको जो है ना मैं मज़ीद टिक्कियाँ बना लूँ। नमक मिर्च बिल्कुल बैलेंस है। और ये मैं सलाद इस तरह अपना बना के रख लेती हूँ। आपको पता है कि मैं ठीक नहीं रहती, तो फिर मेरे से बार बार तो काम होते नहीं। अब ये भी काम लटक लटक ही होते हैं। उसमें मैंने गाजरें नज़र आ रही हैं आपको, और ये क्या कहते हैं, ये बंद गोभी है, पत्ता गोभी जिसे कहते हैं, टमाटर है, थोड़ा सा प्याज है, खीरा है। ये देखिए, ये भी खाने के साथ जो है ना बड़ा मज़ा देता है। इसमें मैंने काला नमक, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के बारीक बारीक काट के डाली हैं, पता नहीं 2 3 4 डाली हैं छोटी छोटी, ताकि तेज़ भी ना हो जाए, छोटी डाली है ना। और काला नमक डाला है, और नींबू के चंद कतरे। लेकिन मैं देख रही हूँ कि अभी इतना वो इसका टेस्ट नहीं बना, तो देख रही हूँ कि शायद थोड़ा सा नींबू के चंद कतरे डाल दूँ और नमक डाल दूँ। लेकिन मैं डर रही थी ना मेरा गला फिर ख़राब हो जाता बड़ी जल्दी गला ख़राब हो जाता, तो इसलिए फिर मैं डरती थी, तो थोड़ा डाला था। चले देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, तुम याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम पर इनाम की। ये दूसरी दफ़ा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। पहले तो पीछे आया ना, औफ़ू बिअहदी व औफ़ू बिअहदिकुम वाली आयत जो है, अब ये दोबारा कि मैंने तुम मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की। व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम, और बेशक मैंने फजीलत बख्शी तुम्हें अलल आलमीन, तमाम जहानों पर। वत्तकू, तुम डरो, यौमन, उस दिन से, ला ताजज़ी, नहीं काम आएगी, नफ्सुन, कोई जान, अन नफ्सिन, किसी जान के, शई अन, कुछ भी, वला युक़बलु, और नहीं कबूल किया जाएगा, मिनहा, उससे, शफ़ाअतुन, कोई किसी सिफारिश को, वला युख़ज़ु, और न लिया जाएगा, मिनहा, उससे, बदलुन, कोई बदला, मिनहा अदलुन, उससे कोई बदला, अल्लाह माफ़ करे। वला युख़ज़, और नहीं लिया जाएगा, मिनहा, उससे, अदलुन, कोई बदला, वला हुम युनसरून, और ना उनकी मदद की जाएगी। पहले इतना करते हैं कि इन दो आयतों की तफसीर कर लेते हैं।
اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں جو ہے سب جہان سے زیادہ تم لوگوں کو میں نے فضیلت بخشی تھی۔ اللہ دوبارہ اپنے نعم اور جو انعامات ہیں وہ یاد کرا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے تھے، اور قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ سفارش قبول ہوگی، نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا ہو سکے گا، نہ کوئی مددگار آئے گا۔ ایک انعام یہ بھی بیان فرمایا کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی، یعنی امت محمدیہ سے پہلے افضل العالمین ہونے کی فضیلت بنو اسرائیل کو حاصل تھی، جو انہوں نے معصیت الہی یعنی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اس نعمت کو گنوا لیا، اور امت محمدیہ کو خیر امتن کا لقب سے نوازا گیا۔ اس میں اس عمل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انعامات الہی کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں، یعنی جو اللہ کے انعامات ہیں وہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں۔ ایمان و عمل سے محرومی پر سلب کیے جاتے ہیں، یعنی جب ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، ہمارے عمل صحیح نہیں ہوں گے، تو جو انعامات ہیں وہ ہم سے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی یعنی شخص ہو، جس طرح امت محمدیہ کی اکثریت بھی اپنی بد عملیوں اور شرک و بدعات کے ارتکاب کی وجہ سے خیر امتن کی بجائے شر امتن بنی ہوئی ہے۔ خدا اللہ تعالیٰ کہ اللہ اس کو ہدایت دے، یعنی امت محمدیہ کے لیے دعا کی ہے بزرگوں نے کہ جو انہوں نے اپنے جو صالح اعمال جو ہے وہ چھوڑ دیے ہیں، اور جو ہے نا برے اور شرک اور بدعت اور اس طرح کی جو قبیحات ہیں ان کے ساتھ وہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں، اور کر کے اپنی خیرہ امتن کا جو ہے نا وہ اس کے حقدار نہیں رہے۔ یہ سارے نہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بہت زیادہ عبادتگار، اللہ کے بہت فرما بردار ہیں، لیکن کچھ لوگ جو اپنی بد عملیوں اور شرک اور بدعت کی وجہ سے جو ہیں یعنی امت کا بری امت بنے ہوئے ہیں۔ یہود کو بھی یہی دھوکہ تھا کہ ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں اور مواخذہ آخرت سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں نافرمانوں کا کوئی سہارا نہیں دے سکے گا۔ اسی فریب میں امت محمدیہ بھی مبتلا ہے۔ یہودی تو رہ گئے نا ایک طرف، ہمیں اپنی فکر ہے اب کہ یہی فریب ہمیں بھی ہے۔ مسئلہ شفاعت کو جو اہل سنت کے ہاں مسلمہ ہے وہ اپنی بد عملی کا جواز بنا رکھا ہے، یعنی کہ ہم چاہے اچھے عمل کریں چاہے برے کریں، شفاعت ہماری ہونی ہے۔ تو یہ درست ہے، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، لیکن احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بدعات کے مرتکب یعنی احداث فی الدین، بدعات کے مرتکب اس سے محروم ہی رہیں گے، نیز اور یہ کہ بہت سے گناہ گاروں کو جہنم میں سزا دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گا۔ کیا جہنم کی یہ چند روزہ سزا قابل برداشت ہے کہ ہم شفاعت پر تکیہ کر کے معصیت الہی کے مرتکب ہوتے رہیں؟ یعنی آپ سوچنے کی بات ہے کہ ایک انگلی جل جائے، کھانا بناتے ہوئے ذرا ہاتھ جل جائے تو کتنا ہم تڑپتے ہیں۔ تو یہ تو کہتے ہیں کہ یہ آگ بہت ہی ہلکی ہے جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ کیا ہم برداشت کر لیں گے؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں قبول ہوگی، اور آپ شفاعت بھی فرمائیں گے، لیکن کیا ہمیں گناہوں کی سزا نہیں ملے گی؟ شفاعت قبول ہوگی لیکن گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد۔ جہنم کی جو سزا ہے، جب وہ تو ایک لمحے کے لیے نہیں برداشت بندہ کر سکتا، تو
یہ درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ہمیں اس امت کے گناہ گاروں کو جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن دیکھنے والی بات ہے کہ کیا ہم یہ برداشت کر سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ذرا ہاتھ بھی جل جائے تو برا حال ہمارا ہو جاتا ہے۔ آگے وَاتَّقُوا، یہ تو ہو گیا نا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نہ کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے، کچھ بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا ان سے کوئی بدلہ، نہ کوئی سفارش، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں۔ بنو اسرائیل جو تھے وہ ایک، یعنی فرعون کی دور حکومت میں، یعنی فرعون کے کیا کہنا چاہیے، فرعون کے دور میں بنو اسرائیل جو تھے، حالانکہ تھے تو یہ نبیوں کی اولاد، لیکن اپنی جو ہے نا جس وجہ سے بھی وہ جو نا ان کے اب وہ ہو گئے ہوئے تھے، ان کے لیے ایک، جیسے ہمارے آج کل لفظ بولا جاتا ہے کمی کمین، یعنی اس طرح کے ہو گئے ہوئے تھے جو ہلکے کام کرنے والے، محنت مزدوری کرنے والے، یعنی ان کے انڈر ہو گئے تھے، زیرے کیا کہتے ہوتے، ان کے ماتحت ہو گئے ہوئے تھے، ان سے بڑا مشقت کا کام لیتے تھے وہ ان سے، اور کھانے کو کم دیتے تھے، اجرت کم دیتے تھے، یعنی جو ان کی معاوضہ بنتا تھا وہ بھی پورا نہیں دیتے تھے، اور بڑی تکلیف میں تھے بنی اسرائیل جو ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں مبعوث ہوئے ہیں، اس سے پہلے کے یہ حالات ہیں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کے واقعات تو چلو آگے آئیں گے کہ ان کو کیسے کیسے ان کو حالات پیش آئے، لیکن اس وقت جو آل فرعون کا اور جو ہے نا بنی اسرائیل کا معاملہ سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، وہ پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب، اور وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ، اور زندہ رکھتے تھے نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو، إِنَّ فِي ذَلِكُمْ، بے شک اس میں تمہارے لیے بلاء، بہت بڑی آزمائش تھی، یا بلاء آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے، تمہاری اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں نجات دینے کے بعد تمہارے رب کی اور اس سے نجات دینے میں تمہارے رب کی بہت بڑی مہربانی تھی۔ تو بس اتنا آج رکھتے ہیں۔ تو کیا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش کا واقعہ سے پہلے کی بات ہے کہ فرعون کے اس کے جو تھے جو کاہن وغیرہ، انہوں نے بتایا کہ ایک بنی کچھ خواب اس نے ایسا دیکھا، خواب تو اب میرے ذہن میں نہیں ہے، تو خواب ایسا دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تمہاری بادشاہت کو، تمہاری خدائی کو ختم کر دے گا۔ فرعون بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی، اب کیا کریں اب؟ تو اس نے پھر حکم جاری کیا کہ دائیوں کو شہر ادھر پھیلا دیا بنی اسرائیل کی بستیوں میں، وہ الگ رہتے تھے فرعونیوں سے، یعنی ان کی بستیاں الگ تھیں، علاقہ یعنی کہ ان کا علاقہ الگ تھا، اور ان کا دائیوں کو پھیلا دیا، اور جو مخبر ہیں جو فرعون کے ان کو پھیلا دیا، اور کہ جہاں پہ پتہ چلتا کہ کوئی عورت حاملہ ہے یا کسی کے بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ بتا دیتی، اور جو بات اس کے فرعون کے جو تھے مخبر یا اس کے جو سپاہی کہہ لو، وہ جو آتے تھے وہ اس کو بچے کو مار ڈالتے تھے، لڑکیوں کو وہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو اس طرح کے سخت ترین دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ بھی حکمت ربی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجنا تھا دنیا پہ، اور اس کے ذریعے فرعون کی فرعونیت کا خاتمہ کرنا تھا۔ تو اللہ نے ان کو ہر طرح سے بچا لیا، بلکہ فرعون کے محل میں ہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ تو اب ٹھیک ہے جی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ،
ہم نے وَإِذْ اور جب نجیناکم نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون فرعون والوں سے یسومونکم وہ پہنچاتے تھے تم کو سوء العذاب برا عذاب یذبحون وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیون اور زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو وفی ذالکم بلاء اور اس میں آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی۔ یہ آگے جو اگلا واقعہ آپ انشاءاللہ کل اس پہ ذکر کریں گے، تو کیونکہ یہ ظاہر ہے پھر وہ لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے، کل والی ویڈیو بھی لمبی ہوئی تھی اور وہ چیز وہ روانی بھی نہیں رہی ہوئی، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس سبق کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ جی یوٹیوب فیملی، آپ نے وہ ریسیپی بھی دیکھ لی اور قرآن پاک کا بھی لیسن لے لیا۔ امید ہے کہ آپ کو جو ہے نا میری یہ کاوش پسند آئے گی، تو اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ نا آگے پھیلائیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، تو اس میں یہ آپ کار خیر میں آپ کا بھی حصہ پڑ جائے گا۔ مجھے تو الحمدللہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چلیں اگر میں کچھ کہتی ہوں آپ آگے پہنچا دیتے ہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو بآیہ، میرے جو بھی کوئی ایک آیت سیکھو مجھ سے وہ آگے پہنچاؤ۔ تو اس لیے سمجھ لیں کہ آپ نے بھی جو ہے نا اس کا حصہ بننا ہے، اور یہ آپ نے بھی جو ہے نا اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں میں نے بسکٹ منگائے تھے، ویسے ہی میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، بسکٹ منگائے تھے بچوں میں بانٹنے کے لیے، بچے آج پورے آئے ہی نہیں، تو پھر میں نے چھوڑ دیے۔ تو ظاہر ہے وہ کچھ موسم سرد ہے، کچھ بچوں کے ساتھ مسائل بھی ہیں، کچھ یعنی اس طرح کے لٹکن مٹکن ہی کام ہو رہے ہیں سارے بچوں کے، تو ان کو میں نے اب سیو کرنا ہے نیکسٹ ویک کے لیے، کیونکہ ہر جمعے کو میں یہ کام کرتی ہوں۔ تو بہرحال امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو ضرور آگے آپ شیئر کریں۔ بالکل نہیں کہوں گی کہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، کچھ بھی نہیں کہوں گی، بس اگر آپ کو اچھی لگی سمجھتے ہیں آپ کہ اس کو جو ہے نا کسی اور تک بھی پہنچنا چاہیے، تو ضرور یہ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور اپنے فضل کرم اور اپنے شکر کے ساتھ جو ہے نا ہم جو ہے نا یہ کام کو آگے چلاتے رہیں، اور آپ بھی اس کام کا جو ہے نا اس کا حصہ بن جائیں، اس کا خیر کا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب پریشانیوں سے محفوظ رکھے، بدنگاہوں کی بدنگاہی سے بچا کے رکھے، شریروں کے شر سے بچا کے رکھے، حاسدوں کے حسد سے بچا کے رکھے، ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے، ہمارے بچوں کو اسلام کو پھیلانے والا بنا دے۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ خود بھی اسلام دین سیکھے، ہم سمیت اللہ ہم سب کو ہدایت دے، دین بھی سیکھیں اور اس کو آگے بھی پہنچائیں، کیونکہ یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو میں نے بھی پہلے دہرایا کہ بلغوا عنی ولو بآیہ، تو ایک آیت بھی سیکھ کے آگے پہنچانے کا اللہ جانے آپ کو کتنا اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اور مجھے بھی انشاءاللہ العزیز اسی امید پر اور یہی خواہش لے کے میں یہ کام کر رہی ہوں، یہ کام میں کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔